ایک ہائیلی سیلیبریٹڈ ایس اے پی ایم تھی، ان کو بڑا شوق سے باہر سے لے کر آیا گیا تھا، اس لیے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی کمپنی، انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتی تھی، جو کہ آئی ٹی کی دنیا کے اندر شاید ٹاپ موسٹ کمپنیز میں سے ایک ہے۔ ایسے میں اب یہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ انہوں نے جہانگیر خان ترین صاحب نے، ان کے لائر نے اور ایک اور شخص نے مل کر ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کے نام سے ایک کمپنی بنائی، اور وہ کام جو کہ ڈیجیٹل پاکستان انیشیٹو میں ہو رہے تھے ان کا کریڈٹ اپنی اس کمپنی میں ڈالتے رہے جو کہ ایس سی سی پی کے انڈر رجسٹرڈ ہے۔ فاروق صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کنسیڈرنگ کہ تانیہ ادروس کو تو لایا ہی اس لیے گیا تھا بیکاز یہ سمجھ کے کہ یہ بڑے آنیسٹی سے کام کریں گی اور کوئی ادھر ادھر کی چیز نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ انیکا۔ دیکھیں، تانیہ صاحبہ میں بی ویری گڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آئی ٹی میں ان کا بڑا تجربہ ہے، شی میں بی ویری بریلینٹ، لیکن یہاں پہ بات نظر آ رہی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے نا، یہی ہمیں مروا دیتا ہے جب ہم باہر سے فارن ایکسپرٹ کو لے کے آتے ہیں۔ دوسری اس کی ڈائنامکس مجھے یہ سمجھ میں آ رہی، جو میں نے بھی پوری سٹوری پڑھی ہے، کہ ایک کیونکہ ان کو جہانگیر ترین صاحب لے کے آئے تھے، یہ ان کی چوائس تھے، اور پھر ظاہری بات ہے وہ جو اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام تھا۔ اب جب کہ پی ٹی آئی میں اتنی ان فائٹنگ ہوئی ہے اور آ رہی ہے سامنے، اور جہانگیر ترین صاحب از ناؤ دا، جس کو کہتے ہیں نا دا بیڈ بوائے ان دا پی ٹی آئی ٹاپ لیڈرشپ، اور وہ ایک قسم کا پاکستان فار دا ٹائم بینگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو جو اپوزنگ فیکشنز ہیں ظاہری بات ہے وہ ان تمام چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ تمام لوگ جن کو جہانگیر ترین لے کے آئے تھے اب ان کو آہستہ آہستہ ٹارگیٹ کیا جائے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، دس ڈز ناٹ مین کہ یہ تانیہ صاحبہ جو ہیں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، ضرور ہوگا۔ فاروق صاحب، کوئی کسی کو باہر نکالنے کے لیے کوئی وجہ دے گا تو باہر نکالا جا سکتا ہے نا، اگر بڑے سنسیئرلی کام کر رہے ہو تو عمران خان صاحب کسی کو کیوں سائیڈ لائن کریں گے؟ نہیں جی، دیکھیے بات یہ کہ وہ بے شک وہ اپنی محنت سے کام کر رہی ہیں اور وہ ڈیلیور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کے پروجیکٹ بھی آگے سامنے آ رہے ہیں، لیکن بات تو وہی آ جاتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ کا سارا ویژن کیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی، کہیں پہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا، ایمانداری سے کام کیا جائے گا، ہمارے انٹرسٹ میں ہوگا سب کچھ۔ تو اگر وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور یہ چیزیں نکل آتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے، میرے خیال ہے پرائم منسٹر ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ۔ لیکن انیکا، میں اب آپ سے ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں تو آئی ایم ویری انکمفرٹیبل، اور میں نے کبھی اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ یہ جو نیشنل پریکٹس بن گئی ہماری کہ ہم باہر سے، امریکہ سے، ویسٹ سے ایکسپرٹس لے کے آتے ہیں پاکستان میں گورننس کے مختلف شعبوں کے لیے۔ مجھے تو وہ بھی دن یاد ہے، اور میں سم ٹائم آئی ایم ہاریفائڈ وین آئی تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر معین قریشی صاحب کو امریکہ سے لے کے آئے، کس کے لیے؟ کہ جی 3 مہینے وہ فری اپنا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے، یہ لیٹ 90s کی بات ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے اور پاکستان کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے اس 3 مہینوں میں۔ سمپلی وائی؟ بیکاز ان کے وہ رہے ہیں پیچھے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں رہے ہیں، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف وغیرہ۔ تو وہ اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں، شوکت عزیز صاحب کتنے سال پاکستان میں رہے، سٹی بینک کے ٹاپ ایگزیکٹو رہے ہیں، اور جب تک وہ پاکستان میں تھے سٹی بینک نے کتنا تھرائیو کیا پاکستان میں۔ جب وہ چلے گئے 1000 گفٹ لے کے توشہ خانہ والے، اگر آپ کو یاد ہو تو کیا وہ سٹی بینک اب نظر ہی نہیں آتا پاکستان میں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، اور ان کا بھی تعلق ظاہری بات ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے بھی تھا۔ مائی پوائنٹ از دس کہ ہم کیوں ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جن کا ورلڈ بینک، آئی ایم ایف سے تعلق ہو؟ فاروق صاحب، اس حکومت کے اندر بھی تو رضا باقر صاحب کے اوپر یہی الزام لگتا رہا ہے کہ وہ اس ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے آپ اٹھا کر لے آئے، ایون سو کہ حفیظ شیخ صاحب جن کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ بڑا اکانومی میں بہت سارے میٹرز جو شاید اسد عمر صاحب نے خراب کر دیے تھے ان کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی باہر سے آئے ہیں۔ کیا باہر سے لوگوں کو لانا غلط ہے، اور کیوں غلط ہے؟ پاکستانی تو ہیں وہ بھی۔ دیکھیں جی، میں کھل کے آپ سے بات کرتا ہوں، پاکستان میں کوئی اکنامک یا سیکورٹی ایکسپرٹ یا اور کسی آئی ٹی ایکسپرٹ اور کسی شعبے کے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک دو دہائیوں سے کہ یہ بلکہ اس سے زیادہ اب تو ہو گیا ہے کہ یہ سارے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف کے لوگ جو ہیں یہ آتے ہیں پاکستان میں، کوئی گورنر بن جاتا ہے، کوئی فائنانس منسٹر بن جاتا ہے، کوئی پرائم منسٹر بن جاتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی آگے بڑھ ہی نہیں سکی ہے، ہم بالکل زیادہ ڈیٹ
ہم پہ فورن ڈیٹ زیادہ ہو گیا. یہ آتے ہیں انہی اداروں سے قرضے پہ قرضہ لے کے پاکستان کو قرضوں میں ڈبو دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اس کے بعد یہ لوگ چلے جاتے ہیں. مائی پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو یہ سرو, میری اسسمنٹ ہے, یہ غالباً سرو نہیں کرتے. ہمارے پاکستان میں لوگ اویلیبل ہے زیادہ. دوسری امپورٹنٹ چیز دیکھیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایکسپرٹس میں کمی ہے, چاہے سویلین ہو چاہے ہمارے ریٹائرڈ فوجی سینئر افسر ہوں, کوئی کمی نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ وائی ڈو وی ہیو ٹو گیٹ somebody from Washington? He may be very good. He was there with the think tanks in Washington. یہ موئید یوسف صاحب, ان کو لانے کے لیے کیا ایسی ضروری تھی, کمپلشن تھی, جبکہ پاکستان میں لوگوں کی کمی نہیں. اور میں آنیسٹلی نہیں کہا, جب میں وہ پکچر دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ٹاپ لیڈرشپ, ہماری سویلین ملٹری لیڈرشپ بیٹھے ہو, اور وہ اندر آپ کو پتہ ہے ہر قسم کی وہاں پہ قومی سلامتی ریلیٹڈ گفتگو بھی ہوتی ہے, تو موئید یوسف صاحب جو ہیں وہ بالکل آرمی چیف کے ساتھ یہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. تو مائی پوائنٹ از دس کہ دیکھیں, اب شہباز گل صاحب ہیں, چلیں آپ جو بھی کہیں, قابل آدمی ہے, پی ایچ ڈی کی ہے, فلاں ہارورڈ بیل گریجویٹ یہ وہ, لیکن ہوگا کیا جب یہ, اور زلفی بخاری صاحب, جس دن عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی, پی ٹی آئی والی گورنمنٹ ختم ہوئی, آپ دیکھیں گے راتوں رات یہ لوگ پاکستان سے